جب پچھلے سال یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا اور انہوں نے میٹنگ کی تھی تو ہم نے سب سے پہلے سی ایم کو لیٹر لکھا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کورونا کی اس وبا میں لڑنے کے لیے الخدمت اور جماعت اسلامی کے رضاکار آپ کو ہر ممکن تعاون کریں گے آپ کے ساتھ، اور ہم نے کیا۔ ٹھیک ہے، جو راشن تقسیم کرنے کا معاملہ ہو، اسپرے کرنے کا معاملہ ہو، ڈس انفیکشن کا معاملہ ہو، ایس او پیز پر عمل درآمد کی بات ہو، تو ہم نے اپنے حصے کا کام اس سے کہیں زیادہ کیا جو ہمارا حصہ بنتا بھی نہیں تھا۔ گورنمنٹ سے ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ آپ کریں۔ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 سال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے کتنے سینٹر انہوں نے کھولے؟ جو ایکسپو سینٹر کی تصویریں اور آپ اس وقت جو ہے وہ اس کی فوٹیج دکھا رہے ہیں، اس پہ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مرغا بنائیں، تذلیل کریں، آپ جو ہے وہ پوچھے پتہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو جہاں آپ انٹرویوز کر رہی تھی نا، وہاں تو کچھ اچھے افسر کھڑے ہوئے ہوں گے جو تمیز سے بات کر رہے تھے، ورنہ تو لوگوں کو جوتے پڑ رہے تھے، ورنہ تو لوگوں کو مرغا بنایا جا رہا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایکسپو سینٹر جو آپ کی پریمیسز ہے اس پہ آپ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے اور سڑک کے اوپر آپ لوگوں کو مرغا بنائیں؟ تو آپ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت کورونا کے پیشنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عام مریض ہارٹ اٹیک کسی کو ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ گردے کا مسئلہ ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، ہسپتال والے لوگوں کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں پر بھی، پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ کے اندر بھی پرابلم ہے۔ 1.5 سال میں سندھ حکومت نے اور این سی او سی نے، دونوں سے کہوں گا، انہوں نے یہ کیپیسٹی بلڈ کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی آئی، ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت کورونا کے اوپر رکھا گیا۔ آپ ایمرجنسی اقدامات کے نام پر یہ بجٹ خرچ کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے۔ اربوں کھربوں روپے کا بجٹ لگنے کے بعد اگر آج عام پیشنٹ بھی جو کورونا میں نہیں ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو آپ کس بات کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کی روزی کے اوپر لات مار رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کا ڈیلی ویجز کے اوپر کام چلتا ہے؟ ایک دکان ہوتی ہے تو 4 اس میں کھانے والے ہوتے ہیں، کمانے والے ہوتے ہیں۔ آپ کہنا تو بہت آسان ہے کہ سب کچھ بند کر دو، اگر ہم اس وقت آپ کی بات مانیں گے جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے، آپ ویکسینیشن پراپر کر رہے ہوں گے، آپ جگہ جگہ پر اس کے سبھی کو ٹھیک کا بلال لیں کہ آپ جو ہے یو سی لیول کے اوپر ویکسینیشن سینٹر کھولیں، آپ این جی اوز کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہم الخدمت کے تحت کچھ جگہوں پر ویکسینیشن کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تھوڑا ہی کر سکتے ہیں۔ حکومت اس میں لیزان کرے، بیٹھے اور بات کرے تو ہر کوئی اس وبا سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنا۔ حافظ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آج ایم کے ایم کو ہم نے دعوت دی تھی، ظاہر ہے انہوں نے آج اپنا پریسر بھی کیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا سچویشنز ہیں۔ بہرحال میں آپ سے آپ کا اوپینین لے رہی ہوں، مجھے یہ بتا دیجئے کہ لاک ڈاؤن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واحد حل ہے؟ اور یہ 8 روزہ لاک ڈاؤن اگر اسی طرح ہونا ہے تیمور، جو کہ میں سڑکوں پر دیکھ کر آئی ہوں، تو میرا نہیں خیال ہے، مجھے معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے میں غلط بول رہی ہوں، تو پھر تو نہ ہی لگائیں لاک ڈاؤن سر، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ سب آزادی سے گھوم رہے تھے، کسی کو پرواہ نہیں تھی، آپ میری بات کا یقین مانیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کراچی میں، ایک کراچی کے شہر میں 253 ویکسینیشن سینٹرز are being run and they are all active and we are supervising each one of them۔ دوسری بات آپ نے کی ایس او پیز کی، تو ایس او پیز کو فالو کرانے کا کیا طریقہ کار ہے حکومت کا؟ ریکویسٹ کرنا، سمجھانا، اگر نہیں سمجھتے ایکشن لینا، ان کے اوپر فائن کرنا ان کو، تو وہ سارے حربے تو ہم آزما رہے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ جب تک عام شہری خود اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھے گا خود کو اور دوسروں کو سیف رکھنے کی، تب تک ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا ڈیسیجن جو ہم نے لیا ہے فار دا لاک ڈاؤن، اس کا ڈیسیجن یہ کوئی سندھ حکومت کا اکیلا ڈیسیجن نہیں ہے۔ ہمارے جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں کراچی کے، ڈاکٹر باری ہے، ڈاکٹر سارا ہے، ڈاکٹر کیسر ہے جو آپ کے پی ایم اے کے ہیڈ ہیں، ان سب نے یہ ایڈوائز کیا تھا ہمیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کہ جی اب جو حالات ہو گئے ہیں 30% پوزیٹیوٹی ریشو کے بعد۔ میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہی ہوں، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کو رد نہیں کر رہی، اور نہ ہی میرا خیال ہے حافظ صاحب اس کو رد کریں گے، نہ ہی بلال صاحب کریں گے، کیونکہ سیاسی تو تھوڑی اکھاڑا تھوڑی ہے کہ کھینچا تانی ہو۔ حافظ صاحب ایک چیز آپ بھی کیونکہ مانیٹر کر رہے ہوں گے چیزوں کو، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جو داخلی راستے ہیں کراچی کے، چاہے وہ ایئرپورٹس ہوں، چاہے وہ ریلوے اسٹیشنز ہوں یا دیگر اور مقامات، بس اڈے ہوں، آپ نے وہاں کچھ دیکھا چیک اینڈ بیلنس؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سندھ حکومت نے کہیں کوئی کام ہی نہ کیا ہو، کہیں نہ کہیں تو کوئی بہتری کے کام کرے ہوں گے انہوں نے؟ حافظ صاحب نہیں، دیکھیں اصل میں اوور آل چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا، صرف ایک دن کے حکم نامے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر پہلے اگر کاٹھور کے اوپر آپ بسوں سے لوگوں کو اتار دیں
اور وہ سارے بسوں کے جو مسافر ہیں ان سے کہا جائے کہ اب آپ جائیے جس طرح سے جانا ہے، اور آپ پہنچے کراچی میں، اور ان کو 20-25 کلومیٹر جو ہے وہ سفر کرنا پڑ رہا ہو پیدل، اور ان کو کسی کو رکشہ مل جائے کسی کو نہ ملے، تو آپ بتائیں کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہ کوئی طریقہ ہے لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے؟ اسی طرح سے میں ایک بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. آج ڈان اخبار میں ایک رپورٹ موجود ہے جس میں پچھلے 3 مہینے کے دوران کم از کم 40 ایسے کیسز ہیں جو کورونا پوزیٹیو آئے تھے اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، سینٹر سے چلے گئے، کوارنٹائن انہوں نے پورا نہیں کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی رسپانسبلٹی وفاق لے گا کہ ایئرپورٹ ان کے ماتحت آتے ہیں، یا صوبائی حکومت لے گی کہ کچھ لوگ تو ہسپتالوں سے چلے گئے، کوارنٹائن سینٹر سے جو ہے روانہ ہو گئے، میں یہی کہہ رہی تھی 40 پوزیٹیو کیسوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہوگا. جی تو اب بتائیں اس کی رسپانسبلٹی تو عوام کے اوپر نہیں ہے نا. اگر کوئی اس طرح سے بھاگ گیا ہے تو پھر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اپنی رسپانسبلٹی. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں بالکل ایمانداری سے، آپ صرف تنقید برائے تنقید مت سمجھیں، جتنے سندھ حکومت کے اور وفاق کے ادارے ہیں کیا وہاں پر SOPs پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا سندھ سیکریٹریٹ پہ یہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا ہسپتالوں میں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا مختلف جگہوں پر جو لوگ جہاں پر بھی جو لوگ ان اداروں کے اندر لگائے نا، آزاد کشمیر کے ابھی الیکشن ہوئے ہیں، اس کے لگائیں ذرا شارٹ. 30% تھا وہاں بھی ریشو، 30% آزاد کشمیر میں تھا. تو یہ آپ مطلب یہ صرف اس طرح کے اقدامات کر کے ہائپ کریٹ تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو تنگ تو کر سکتے ہیں. جنرلی اگر آپ کو کام کرنا ہے تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑتا ہے. اپنے اداروں کو ٹھیک کیجئے، اپنے KMCs کو ٹھیک کیجئے، اپنے ہسپتالوں کو ٹھیک کیجئے. نادرا کے اوپر جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس وقت آپ جائیں دیکھیں تو صحیح، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. درست کہہ رہے ہیں حافظ صاحب، بالکل درست. ذرا میں تیمور سے پوچھ لوں کیونکہ ظاہر حکمراں جماعت ہے سندھ کی، گو کہ تیمور صاحب اب یہ بات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس وقت آپ بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ جب لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروا نہیں سکتے تو لاک ڈاؤن لگاتے کیوں ہو، یہ سوال آ رہا ہے تیمور صاحب. تو لاک ڈاؤن اٹھوا دیں تاکہ یہ جو سارا منظرنامہ ہے اس میں کچھ آسانی ہو. یہ دیکھیں لگائے گا ذرا جلسے دوبارہ، یہ آپ ہی نے جلسے کیے نا کشمیر کے اندر. پاکستان بلاول بھٹو سرداری صاحب بھی وہاں موجود تھے، پھر PMLN اور پاکستان تحریک انصاف. تیمور جواب دیجئے، یہ تو PMLN کا ہے، بلاول صاحب کا لگائیں. جی تیمور. آپ کے ہی ابھی تبادل سے میں دیکھ رہا تھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کتنی اچھی طرح سے عمل درآمد کرا رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، مختار کار، پولیس سب انہی SOPs کو فالو کروانے کے لیے اور گورنمنٹ کے حکم نامے کو جاری کرانے کے لیے اپنی پوری کوششیں درکار کر رہی ہے. اور آپ نے ہی مجھے ابھی یہ دکھایا. میں خود وزٹس پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، پر جب آپ یہ چیز لائیو دکھاتی ہیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے لاسٹ 24 آورز میں لوگ ویکسینیٹ ہوئے ہیں، اگر پنجاب اس کا آدھا کر کے دکھا دے.